وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ متقی کے لیے مصائب ترقی کا باعث ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو لوگ حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑتا بھی ہے تو پھر جان لینے ہی کے لیے پکڑتا ہے، مگر مومن کے حق میں اس کی یہ حالت نہیں ہے۔ ان کی تکالیف کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور انجام کار متقی کے لیے ہی ہے، جیسے فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین۔ ان کو جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی ترقیوں کا باعث بنتے ہیں، تاکہ ان کو تجربہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دن پھیر دیتا ہے، اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے شکنجہ کے دن آتے ہیں اس پر بہائمی زندگی کا اثر نہیں رہتا، اس پر ایک موت ضرور آ جاتی ہے، اور خدا شناسی کے بعد وہ لذتیں اور ذوق جو بہائمی سیرت میں معلوم ہوتے تھے نہیں رہتے، بلکہ ان میں تلخی اور کدورت و کراہت پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی طرف توجہ کرنا ایک معمولی عادت ہو جاتی ہے۔ پہلے جو نیکیوں کے کرنے میں طبیعت پر گرانی اور سختی ہوتی تھی وہ نہیں رہتی۔ پس یاد رکھو، جب تک نفسانی جوشوں سے ملی ہوئی مرادیں ہوتی ہیں اس وقت تک خدا ان کو مصلحتاً الگ رکھتا ہے، اور جب رجوع کرتا ہے تو پھر وہ حالت نہیں رہتی۔ اس بات کو کبھی مت بھولو کہ دنیا روزے چند، آخر کار با خداوند۔ اتنا ہی کام نہیں کہ کھا پی لیا اور بہائم کی طرح زندگی بسر کر لی۔ انسان بہت بڑی ذمہ داریاں لے کر آتا ہے، اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری ضروری ہے۔ اس تیاری میں جو تکالیف آتی ہیں وہ رنج اور تکلیف کے رنگ میں نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھیجتا ہے جن کو دونوں بہشتوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ مصائب آتے ہیں تاکہ ان عارضی امور کو جو تکلف کے رنگ میں ہوتے ہیں نکال دے۔ مولوی رومی نے کیا اچھا کہا ہے، عشق اول سرکش و خونی بود، تا گریزد ہر کے بیرونی بود۔ سید عبدالقادر جیلانی بھی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جب مومن بننا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ اس پر دکھ اور ابتلاء آویں، اور وہ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قریب موت سمجھتا ہے، اور پھر جب اس حالت تک پہنچ جاتا ہے تو رحمت الہیہ کا جوش ہوتا ہے۔ تو قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ کا حکم ہوتا ہے۔ اصل اور آخری بات یہی ہے، مگر نہ شنیدہ کے خدا داری چہ غمداری۔ پھر حضور اقدس علیہ السلام آیات مبین کے تعلق سے فرماتے ہیں، میرے نزدیک آیات مبین وہ ہوتی ہیں مخالف جس کے مقابلہ سے عاجز ہو جاوے، خواہ وہ کچھ ہی ہو، جس کا مقابلہ نہ کر سکے وہ اعجاز ٹھہر جائے گا، جبکہ اس کی تحدی کی گئی ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اقتراح کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ نبی کبھی جرأت کر کے یہ نہیں کہے گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کے منہ سے جب نکلے گا یہی نکلے گا، انما الآیات عند اللہ ہے، اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے۔
کم نصیب مخالف اس قسم کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ معجزات سے انکار کیا گیا ہے، مگر وہ آنکھوں کے اندھے ہیں، ان کو معجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں، اور نہ ذات باری کی عزت اور جبروت کا ادب ان کے دل پر ہوتا ہے۔ ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہ وہی کر دے؟ یہ سوء ادب ہے، اور ایسا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو امید اور حوصلہ دلایا کہ ادعونی استجب لکم۔ یہ نہیں کہا کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جاوے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض اقتراحی نشانات مانگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خدا کی تعلیم سے جواب دیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا۔ خدا کے رسول کبھی اپنی بشریت کی حد سے نہیں بڑھتے، اور وہ آداب الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ باتیں منحصر ہیں معرفت پر۔ جس قدر معرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر مستولی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر معرفت انبیاء علیہم السلام ہی کی ہوتی ہے، اس لیے ان کی ہر بات اور ہر ادا میں بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور تائیدات الہیہ الگ نظر آتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے جب چاہتا ہے، وہ دنیا کو قیامت بنانا نہیں چاہتا۔ اگر وہ ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سورج، تو پھر ایمان کیا رہا اور اس کا ثواب کیا؟ ایسی صورت میں کون بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا؟ نشان بین ہوتے ہیں، لیکن ان کو باریک بین دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں، اور یہ دقت نظر اور معرفت سعادت کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقوی سے ملتی ہے۔ شقی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک اس میں کوئی پہلو اخفا کا بھی ہو، لیکن جب بالکل پردہ بر انداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا۔ اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بتا دے کہ اس میں یہ ہے تو اس کی فراست قابل تعریف ہو سکتی ہے، لیکن جب مٹھی کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تو کیا ہوا؟ یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے تو البتہ اسے تیز نظر کہیں گے، لیکن اگر 14ویں کا چاند ہو گیا، اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، وہ چڑھا ہوا ہے، تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ غرض معجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں۔ انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ ان کی حد بندی کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے۔ اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلو اخفا کے ہوں، کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں ایک عرفانی رنگ پیدا ہو جس میں ذوق ملا ہوا ہو۔ لیکن جب ایسی کھلی باتیں ہوں گی تو اس میں ایمانی رنگ ہی نہیں آ سکتا، چہ جائے کہ عرفانی اور ذوقی رنگ ہو۔ پس اقتراحی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پہلی رگ سوء ادبی کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔